خئی ڈرامے کی 19ویں قسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ دراب خان بریرہ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے ہم تم سے ایک کام لینا چاہتا ہے، ہم چاہتا ہے کہ تم زمدہ پر نظر رکھو۔ اس پر بریرہ کہے گی کہ ماموں جان آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اوپر کیے گئے سارے ظلم کو بھلا دوں۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے ناظرین کہ بریرہ کے اوپر کافی ظلم ڈھائے گئے ہیں، اور اسی قسط میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بریرہ دراب خان کی بہن کی بیٹی ہے۔ یہاں پر بریرہ دراب خان کو کہے گی کہ میرے اوپر جو مظالم کیے گئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے ایک ہی پل میں، ایک ہی جھٹکے میں بھلا دوں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو بھلا دوں۔ اس پر دراب خان کہتا ہے کہ نہیں بچہ، تم ہماری بہو ہو، ہماری بیٹی ہو، تم میں ہمیں اپنی بہن نظر آتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، تم زمدہ پہ نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اس پر بریرہ کہتی ہے ماموں آپ جیسے کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ یہاں پر بریرہ دراب خان کے پاس ہے۔ اچھا دراب خان اس سے ایک پرومس یہ بھی کرتا ہے کہ تم اگر مجھے زمدہ کے بارے میں کوئی پازیٹیو معلومات دو گی تو میں تمہیں اس گھر کے تخت پر بٹھا دوں گا اور میں چنار خان کی بیویوں میں تمہیں سب سے زیادہ اہمیت دلواؤں گا۔ بریرہ زمدہ سے پوچھتی ہے کہ زمدہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے؟ وہ کہتی ہے میں تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہوں۔ پھر بریرہ کہے گی کہ نہیں تم بتاؤ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس پر زمدہ الٹا بریرہ سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے بھی تو مجھے اپنی پوری کہانی نہیں سنائی، آپ بھی کبھی مجھ پر پوری طرح نہیں کھولی۔ اس پر بریرہ ناظرین پوری طرح سے اپنی کہانی زمدہ کو بتاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس کی شادی ہوئی دراب خان سے، اور وہ دراب خان کی بہن کی بیٹی ہے۔ دراب خان چاہتا تھا کہ وہ اس کی بہو بنے، لیکن چنار خان گلبرین سے محبت کرتا تھا، تو چنار خان اس شرط پر بریرہ سے شادی کے لیے رضامند ہوا تھا کہ وہ پھر بعد میں دوسری شادی گلبری سے کرے گا۔ اس پر چنار خان کی شادی اس سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کی اہمیت ذرا سی بھی نہیں ہوتی اس گھر میں، وہ اس گھر کے کونے میں پڑی رہتی ہے، ملازموں کی سی اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ ایون کبھی چنار خان اگر آ کے بریرہ کے پاس بیٹھتا بھی تھا تو گلبرین کو برا لگتا تھا کہ یہ اس کے پاس کیوں بیٹھا ہے۔ پھر اسے جب حمل ہوا تو اس کی سوتن نے یعنی گلبری نے اس کا بچہ بھی گرا دیا، جس کا الزام اسی پر لگایا کہ اس نے اپنا بچہ خود مارا ہے۔ یہاں پر اس کے اوپر بہت ظلم کیا جاتا ہے، چنار خان اس کو مارتا ہے، دراب خان اس کو قید خانے میں 5 مہینے کے لیے بند کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے اوپر ہوئے گئے مظالم کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ لیکن ناظرین یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اتنی مظلوم تھی، اتنا اس کے اوپر ظلم کیا تھا اس گھر والوں نے، لیکن پھر بھی وہ ان کی وفادار ہی نکلی۔ وہ کہانی سناتے ہوئے اتنی ایموشنل ہو جاتی ہے کہ ناظرین سننے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تو اسے جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ زمدہ کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کے سامان کی، اس کی الماری کی تلاشی لینے لگ جاتی ہے۔ تلاشی لیتے ہوئے اسے زمدہ کی الماری سے موبائل مل جاتا ہے، تو وہ موبائل کو چھپا کر لے جاتی ہے۔ یہاں پر جب زمدہ کو پتہ چلتا ہے وہ اپنے کمرے میں آتی ہے اور اپنے الماری میں چیک کرتی ہے اپنا موبائل، تو اسے موبائل نہیں ملتا۔ اس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے۔ اسی دوران اس کا کمرے کا دروازہ بجتا ہے، تو جب دروازہ کھولتی ہے تو چنار خان ہوتا ہے۔ چنار خان اسے ایک دم پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہی تھی، تم نے دروازہ کیوں لاک کیا ہوا تھا؟ جس پر زمدہ کہتی ہے کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ اس پر چنار خان کہتا ہے تو کیوں نہ کروں شک، تم اپنی صورت آئینے میں دیکھو، تم کس قدر گھبرائی ہوئی ہے، تم ایسا لگ رہا ہے تم نے کوئی چوری کی ہے۔ اس پر زمدہ کہتی ہے کہ میں ان در و دیوار میں قید ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس پر چنار خان کہتا ہے کہ تم بہت کچھ کر سکتی ہو، میری نظریں تمہارے اوپر ہیں۔ ناظرین زمدہ پوری طرح گھبرائی ہوئی ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ وہ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورے گھر میں یہاں سے وہاں پھرتی رہتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اب اگلا کیا اس کا پلان اپنا اختیار کرے، کیونکہ سب اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر وہ بریرہ کے کمرے میں بھی آتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ میرے کمرے میں کوئی گیا تھا؟ اس پر بریرہ کہتی ہے نہیں کوئی بھی تمہارے کمرے میں نہیں گیا، تم بتاؤ مجھے تمہارے اندر کیا چل رہا ہے۔ لیکن زمدہ اسے شک کی نظروں سے دیکھتی ہے، اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہی میرے کمرے میں گئی تھی اور اسی نے یہاں سے موبائل لیا ہے، میرا موبائل اسی نے اٹھایا ہے۔ لیکن خیر وہ یہاں وہاں پھرتی ہے۔ اس کی ملاقات برلاس خان سے بھی ہوتی ہے، وہ برلاس سے ایسی فضول میں پوچھ لیتی ہے کہ تم اپانا سے ملے ہو؟ لیکن برلاس کہتا ہے کہ نہیں میں چچی میں اپانا سے نہیں ملا۔ یہاں پر زمدہ برلاس کے دل میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ اسے اپانا سے ملنا چاہیے۔ وہ چاہ رہی ہے کہ تمام گھر والوں کا جو ہے نا اب ذہن دوبارہ سے اپانا اور برلاس کی طرف وہ موڑ دے تاکہ وہ زمدہ کو بھول جائے، زمدہ کی طرف نہ دیکھیں۔ یہاں پر برلاس کو دکھایا ہے کہ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں چچی سے افسوس کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تم اپانا سے ملنے جا رہے ہو۔ وہ برلاس خاموش ہوتا ہے، لیکن پھر وہ برلاس چلا جاتا ہے چچی سے ملنے۔ اپانا کے کمرے کا دروازہ بجاتا ہے، اپانا آتی ہے اور پھر ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور یہیں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔